الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد أنت وحده لا شريك له وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنت خالق السماوات والأرضين نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. تو آواز بڑھو یا ستا پہ بڑھو. اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کے بے پناہ لطف احسان اور حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فیضان کرم عنایات کہ آج سرزمین کیسر پورہ کی مسجد کی گراؤنڈ میں ہم اور آپ جملہ علماء کرام سادات کرام کی جماعت کے ساتھ ایک نوری محفل میں بیٹھ کر کے حضور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کے فیوزات اور برکات ہم حاصل کر رہے ہیں. اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے علماء مداحان رسول، کئی دینی خدام آپ کے سامنے یہ اسٹیج جو بنا ہوا نظر آتا ہے. ماشاءاللہ یہ سب حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کی مبارک پاک فیضان نظر کا کمال ہے. یہ اور ویسے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس کیسر پورہ
میں جب بھی جلسہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی تاریخی جلسہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے نوجوان جو ہیں اور جو اہل کمیٹی ہیں ماشاءاللہ کمیٹی کا نام ہی ایسا ہے کہ فیضان مہاجر و انصار کمیٹی. اس کے تعلق سے میں نے کافی حد تک شروع میں آپ کو سنایا تھا، کسی کو یاد ہوگا نہ ہو. یہ مہاجر اور انصار یہ دونوں مبارک جماعت صحابہ کرام کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ شریف سے اپنی جائے ولادت کو، جائے پیدائش کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جب مدینہ پاک اپنا وطن بنایا ہمیشہ کے لیے، اور جو حضور کے بعد جتنے سارے صحابہ کرام مکہ شریف میں رہتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. تو کئیوں کو حضور نے پہلے ہی سے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ چلے جاؤ وہاں. کسی کو حضور علیہ السلام نے حبشہ کے لیے فرمایا، حبشہ ملک ہے وہاں چلے جاؤ. وہاں سے پھر مدینہ پاک آئے. یہ سارے کے سارے یہ صحابی جو ہیں جو اپنے وطن کو، اپنے جائے پیدائش کو، اپنے جنم بھومی کو چھوڑ کر کے حضور کی عشق و محبت کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر جو حضور علیہ السلام کے پیچھے گئے، وہ سارے کے سارے صحابہ مہاجر کہلاتے ہیں. یہ کون کہلاتے ہیں؟ مہاجر. پر حضور علیہ السلام جو یہاں سے مدینہ پاک گئے تو ہر طرح سے جن صحابیوں نے، جن مومنوں نے حضور علیہ السلام کی اور حضور کے ساتھ اور پیچھے جو بھی صحابہ کرام مکہ شریف سے آئے، تو ان لوگوں کی تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ سامان، نہ گھر، نہ بار، کچھ نہیں. تو انہوں نے مدد کی، صحابہ کرام کی مدد کی، خوب مدد کی، جائیداد سے، مال سے، ملکیت سے. ارے یہاں تک مدد کی کہ اگر کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر کے عدت گزارنے کے بعد اپنے مہاجر صحابی کی نکاح میں دی. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ، ایسا کوئی کر سکتا؟ وہ صحابی انصار کہلاتے ہیں، وہ صحابی انصار کہلاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کمیٹی کو یہ 2 نسبتیں ہیں، بہت پیاری نسبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان نسبت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے سارے اہل کیسر پورا ہیں، بوڑھے ہوں کہ جوان ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے. جو بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ جلسہ مناتے ہیں، کوئی کام اگر ہوتا تو بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں سب جذبے سے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے جس کو جو توفیق دے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل کا کمال ہوگا. یہ تو ہر بندے کو ایک حرص ہونا چاہیے، ایک چاہت ہونی چاہیے کہ میں دین کے کام میں اس سے بڑھ جاؤں، دین کے کام میں اس سے بڑھ جاؤں. یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کے دل میں یہ شوق محبت دے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی. یہ تو اور یہ ہونا بھی چاہیے. تو اسی خوشی کے ماتحت میں
تمام کمیٹی والوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ ہم سب اسٹیج والے جتنے سارے علماء کرام، مداحان رسول، سنی ایجوکیشن کمیٹی والے، جتنے بھی یا ممبران حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کی طرف سے کیسر پورے والے جماعت کو خوب خوب مبارکباد ہو۔ بڑے آواز سے آمین بولو۔ اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے میں اللہ پاک خوب خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے، ان کے ایمان کو اللہ سلامت سب کے رکھے۔ بار بار مبارکباد ہو آپ کو حضور کے صدقے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات الحمدللہ قابل تعریف ہے، لائق صد مبارکباد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس خیر کو، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے چند باتوں کا صرف مجھے آپ کو احساس ہی دلانا ہے، کوئی تقریر بقریر نہیں کرنی ہے۔ دیکھو ابھی آپ کے سامنے ایک بچہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور بھی علمی شوقوں سے عطا فرمائے، ایک بہترین انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا تھا، اور تقریر میں اس بندے نے، اس بچے نے یہی آیت کریمہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ میں نے کتنے اچھے انداز میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، بے باک ہو کر کے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ اس کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت دے، تمام طلباؤں کے، ان کے صدقے اس کے، اور نظر بد سے اللہ بچائے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ جب کسی استاد بیچارے نے اس پہ محنت کی ہوگی تب بول سکا ہے نا۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑا اور اپنے استاد کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے، جب تو یہ آپ کے سامنے بول رہا ہے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچہ بولا ہوگا آپ کے سامنے، کئی بچے آپ کے مدرسے کے بولے ہوں گے، نعت پڑھی ہوگی، کوئی کچھ نہ کچھ بیان کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کا خصوصی توجہ پاک ہے۔ اب اس کو سلامت رکھنے کے لیے ہم سب کو کوشش کر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، جہاں جہاں ہمارے مدرسے ہیں، سب کو گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین دنیا دونوں پڑھائیں آپ۔ باقی میں تو اس کے سخت خلاف ہوں، ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، کم بختو، ایجوکیشن کو بھکنے والوں، یہ ایجوکیشن ہے کیا تمہارا؟ عجب ہے، تعجب ہے، کئی ایسے پڑھے لکھے بندے ایجوکیشن نہیں ہے۔ ارے ایجوکیشن کہتے کس کے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح آپ۔ ہم میں ایجوکیشن نہیں ہے، ہم میں ایجوکیشن کیا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرے، یہ ایجوکیشن ہے کیا؟ کھڑے کھڑے کھائے تو یہ کیا ایجوکیشن ہے؟ اب ایجوکیشن یہ لفظ جو ہے ہمیں کس نے ہمارے طبیعت میں ڈالا، مزاج میں ڈالا؟ یہ سب انگریزوں کا اور یہودیوں کا کام ہے۔ یہ اصل علم جو ہے، اصل علم، اس سے مسلمانوں کا ذہن کیسے ہٹے، اس کا الگ الگ نام دے کر کے، تعلیمی معیار میں الگ الگ نام دے کر کے، اصل نام جو تعلیم اور تربیت میں جو پہلے تھے شروع میں،
ان کے نام نکال کر کے ان جگہ پر دوسرے نام کو فٹ کرنا، یہ ایک یہودیوں کا اور انگریزوں کا یہ کام تھا، یہ کہ مسلمان ان باتوں سے، ان خیالوں سے کیسے ہٹے بلا کہ دینی علم میں کچھ نہیں ہے، ان کا وزن کم کرنا انگریزوں کی چال تھی یہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اب ایک ہی بات سمجھاؤں گا، ایک کوئی شاگرد ہے پڑھ رہا ہے اسکول، کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ میں اسکول پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک، کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ 12ویں کلاس پڑھتا ہوں۔ کیا سبجیکٹ آپ کا؟ سائنس ہے۔ سائنس ہے، تو کیا سائنس ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا؟ سائنس کیا ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ارے اصلاً تو ہمارے مدرسوں کی یہ مبارک نعمت ہے، یہ بیچارے بخاری انگریز اور یہودی کیا جانے، اصل دین تو ہمارے مذہب پاک کی علوم کی ہے یہ۔ اب تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں نا، آپ کو کیا معلوم؟ علماء سے پوچھو بنا، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ سائنس نہ معلوم، مجھے تو نام نہیں آتے ہیں یہ نہ معلوم ان سبجیکٹوں کو، ہی تو کیا سے کیا نام ہے۔ تو یہ فلسفہ، علم حکمت، علم اوقات، علم میراث کیا ہے یہ؟ ارے اتنے نام ہیں ہمارے مذہب کے علوم میں، جو آج کل کے ایجوکیٹڈ جو ہے نا، وہ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ نام کیسے ہیں، کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ان کے سامنے کو بیان کر کے بیان کیا جائے تو وہ بھی دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ سارے سبجیکٹ اللہ پاک جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارے دینی مدارسوں میں سب پڑھائے جاتے تھے۔ امام غزالی کون تھے؟ امام فخر الدین رازی کون تھا؟ بتائیے نا، کون تھا؟ صاحب ابن کثیر کون تھا؟ صاحب بیضاوی کون تھا؟ ارے کتاب دیکھو، پڑھو تو صحیح، اس میں کیا کیا فن لکھے ہوئے ہیں، ہم کو عقل میں بھی نہ آئے کہ ہے کیا یہ۔ لیکن کم وقت انگریزوں نے اور یہودیوں نے ایسا معاملہ کیا کہ بس ہم اس بات پہ آگے، ایجوکیشن نہیں ہے مسلمانوں میں، ایجوکیشن۔ ارے ہم میں تو ایجوکیشن تھا، لیکن برباد خدا تم کو کرے، ان کے نام بدل کر کے تم نے ایسے رکھے کہ تاکہ مسلمانوں کے دل میں علمی حیثیت کم ہو جائے۔ لیکن تم کو میں احساس دلاتا ہوں، ایسا کبھی دل میں خیال مت کرنا کہ ہمارے دینی مدارسوں میں یہ علوم یا یہ سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے، بالکل پڑھائے جاتے ہیں۔ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، علم حکمت پڑھائی جاتی ہے، علم حدیث پڑھا جاتا ہے، علم تفسیر پڑھا جاتا ہے، علم اوقات پڑھا جاتا ہے، علم میراث پڑھایا جاتا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے علم پڑھائے جاتے ہیں۔ سب ہمارے دینی علوم میں، دینی مدرسوں میں یہ شامل تھا، سب کورسوں میں یہ۔ لیکن یہ سارا مسئلہ جو پوری سمجھو کہ پلاننگ کے ساتھ ہی کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے ذہن اس سے ہٹ جائیں گے۔ اور ایک ہی زبان ہے بس، اچھا خاصا کیا ہے کہ جاہل بدھو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ارے ایجوکیشن، ہمارے علماء کو پوچھو بولا ایجوکیشن، اور خود کو پوچھو کہ ایجوکیشن کے معنی کیا ہے، تو کہے گا یہ تو مجھے میں نہیں آتی ہے۔ صرف دنیوی علم کو پورا عروج پہ حاصل کر لینا اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں، یا وہ فلانا ایجوکیٹڈ ہے، بھائی ہاں ایجوکیٹڈ ہے، سمجھ لیا ہم نے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ٹھیک ہے، اب وہ علوم جو ہیں سارے کے سارے اسکولوں کی طرف اس کا رجحان ہو گیا، جو ہمارے دینی مدارسوں میں پہلے پڑھائے جاتے تھے، سارا علوم بڑے بڑے فلسفی ہو کے گزرے ہیں۔
بڑے بڑے سیاستدان ہو کے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے ان علماؤں کو وہ ذہن خدا نے عطا فرمایا تھا جو سارے علوم اللہ نے ان کے ذہن و فکر میں عطا فرما دیا تھا. اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دنیاوی علم پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، اور انشاءاللہ تعالی یہ ماحول ہمیشہ ہمارا رہا تو ہم اس زمین کے سطح پر انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی کامیابی ہے. یہ اب یہ مبارک 11 شریف کا مبارک جلسہ جو 11 شریف کے مہینے میں ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یہ آج کی تاریخ مقرر کی گئی اور ہم سب آپ اس مبارک محفل میں شریک ہیں. لیکن یاد رکھنا بہت ان محفلوں کی بہت برکتیں ہیں جو ابھی آپ سن رہے تھے، علماء کرام کی تقریر میں سن رہے تھے. اولیاء بزرگوں کا کیا شان ہے، غوث اعظم کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غوث اعظم وغیرہ غریب نواز جو ایسی ذاتیں جو ہیں اس دنیا کے تختے میں تشریف لائیں، پیدا ہوئے، تو ایسے ہو گئے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی ہیں بس کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، جو خوف کھاتے ہیں. کیا معنی لوگ اس کی؟ اس کی معنی کیا ہوگی؟ اس کی معنی یہ نہیں کہ علماء جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے، نہیں. اس میں بہت بڑا گہرا اشارہ ہے، بہت گہرا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اس دنیا کی سطح پر جتنے سارے اولیاء کرام اور غوث و اقطاب، قطب و قیوم، جتنے سارے اولیاء اس زمین پر ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان سب کی نسبت علم سے ہے. کس سے ہے؟ علم سے. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. بغیر علم کے جاہل بدھو کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے. جاہل اشارہ ہے اس میں کہ وہ علماء، وہ اولیاء جن کی مبارک سینے میں شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، وہ عالم ہیں، اولیاء بنے، وہی اولیاء اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہی اولیاء اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں. بے شک کوئی شک کی بات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام جو ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، ان کے مقلد ہیں، ہم لوگ تابع دار ہیں، ہم حنفی ہیں. کوفہ میں بکری چوری ہو گئی. سن رہے ہو؟ سوئے ہوئے ہو؟ لگ بھگ سوئے ہوئے ہو. کوئی ماشاء اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں پڑھتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنو تو سبحان اللہ پڑھو یار. میرے بیان پر سبحان اللہ مت پڑھنا، نام جو مبارک سنو اس پہ سبحان اللہ پڑھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ جس کی ہم مقلد ہیں، ہم سب اہل سنت جماعت کے حنفی کہلاتے ہیں. 4 مذہب ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ہم حنفی ہیں. کوفہ میں بکری چوری ہوگی. کیا ہو گئی؟ بولا کرو سب تاکہ میں سمجھوں تم سب سوئے ہوئے نہیں ہو. کوفے میں کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑا
بکری چوری ہو گئی ہے. کسی تجربے کار سے پوچھا کہ بھائی بتا کہ بکری کی عمر کیا ہے, کہاں تک ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ 10 سال ہے, کسی نے کہا کہ 15 سال, کسی نے کہا کہ 20 سال کی ہوتی ہے, اتنی عمر ہوتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک کوفے کے قصائیوں کا گوشت نہیں کھایا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ چوری والا دے کے گیا ان کو, وہ ذبح کر کے کھلا دے, وہ اکثر ایسا قصائی کرتے رہتے ہیں. کتنے سال نہیں کھایا؟ 20 سال. امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ امام تھے, بڑے عالم تھے, اور عالم کے ساتھ ساتھ بڑے ولی کامل تھے, علم تھا ان کے پاس. تو اولیاء بغیر علم کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے, جاہل کبھی ولی نہیں ہوگا. ہم کبھی کبھی تھوڑی مورخی کر لیتے ہیں, سب کو ولی بنا دیتے, سرٹیفکیٹ ہم دے دیتے جاہل لوگ, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھی ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ دے دے تو موٹو بزرگ تو بھائی رہے, موٹو بزرگ تو موٹو بزرگ موٹو بزرگ کہڑو؟ تیل تپاوے, تیل کی تپاوے, تیل تپاوے, پس اپنا ہاتھ اوئی میں ڈال دے. دیکھو تپتے ہوئے تیل میں نے ہاتھ ڈال دیا, وہ جلا نہیں, جلا نہیں. ہم جیسے بیچارے جاہل, او ہو تو موٹو بزرگ ہے, بزرگ نہیں, موٹو بزرگ ہے, وہ تو موٹو بزرگ ہے. آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے جتنے سارے پبلک, 2-4 سمجھدار انسان اٹھ کے کہیں کہ بھلا کڑھائی تیل تپتی ہوئی میں ہاتھ ڈال کر کے وہ ولی ہو سکتا ہے کیا؟ کھڑے ہو کے کو بولے, 4-5 ہاتھ کھڑے ہو کے کہیں, ایسا سمجھدار کو ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ نماز پڑھنی نہیں, رمضان کے روزے رکھنے نہیں, مسکینوں غریبوں کی زکوٰۃ حرب کر کے کھا جانی, ڈونگ مچانا, دنیا کو کرشمہ بتانا. ارے ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ کی امت کو یہ برگلا کر کے جہالت کے اندھیرے میں رکھ کر کے ان کو کفر و شرک کرواتے ہوئے جہنم میں جائے گا حرامی. ہو تو دنیا میں اس کے ہاتھ جلیں کہ نہ جلیں, قبر میں تو کیڑے کھائیں گے اس کو, یقین سمجھنا اس کو, تو آخرت میں وہ دوزخ میں جائے گا, وہ حرام خور. ہمارے کئی ایسے بندے بیچارے ان پڑھ جاہل بس اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں میں, اس نسخے پہ آپ قائم رہیں گے تو کبھی نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ. آسمان میں وہ اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا نا, تب بھی آپ کہیں گے کہ یہ ولی نہیں ہے, یہ شیطان اڑ رہا ہے. اس نسخے کو اگر مضبوط پکڑ لیں گے تو ہمارے لیے رسول اللہ کی شریعت ایک آئینہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شریعت ہے نا, وہ شریعت بولے ہیں مسلمانوں نے واسطے ایک کانچ ہے, کی ہے کانچ ہے. آپ موٹو جاؤ تو دیکھیے, وہ دیکھیے کانچ میں دیکھو تو یہ دیکھیے, جن دیکھیے, بھوت دیکھیے, تھارو مورو چہرو دیکھیے نا, آئینو ہے. حضور نے شریعت, حضور نے پاک دین, حضور نے پاک دین اسلام مارے واسطے ایک موٹو آئینو ہے. بس کیڑو ہے؟ آئینو. دیکھو بلا کہ وہ تیل میں اپنا ہاتھ جو گرم میں ڈالے ہیں,
اور نماز بھی جو پڑھے کہ نہیں پڑھے بلا، رمضان نہ روزہ رکھے نہیں رکھے، شریعت رو پورو پابند ہے کہ نہیں ہے، ڈاڈھی یہ چہرے میں تو ہے کہ سنت کے مطابق کٹوڑی ہے کہ منڈوڑی ہے، شریعت رو اگر پابند ہے، شریعت رو تو شریعت دے پابند والے انسان جو ہوئے نا بس وہ اپنا آئین ہو، بس شریعت کے مطابق وہ کام ہوئے تو بے شک سمجھیں گے مسلمان ہے، شریعت کے خلاف کفر و شرک کی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کو برگلا کر کے ان کی جیبیں قطرتا ہے، وہ یاد رکھنا دھوکہ دینے والا وہ دوزخ میں جائے گا بھائی مانو۔ ایسے دھوکوں میں مسلمانوں کبھی مت آنا، کتنی بھی اپنی کرامتیں دکھائے، کرشمیں دکھائے، اس کو شیطان سمجھنا جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے شریف میں بیٹھے تھے بڑے بڑے اولیاء کرام، موٹا موٹا اولیاء بیٹھا تھا یہ محفل میں، ایک دن محفل سجی پڑی ہے تو ایک تعریف کرے بھائی حضرت بغداد شریف میں ایک موٹو بزرگ پیدا ہوئے، بڑی بیجی تعریف کری، پھر تیجی تعریف کری، تو کوئی ایسا بیٹھا ہوگا صحیح رمضان صاحب جڑا کوئی پوچھ لیا کہ حضور وہ پہنچا ہوا ہے، وہ تو موٹو پوچھڑو ہے کٹے، تو پوچھا کہ بھی حضور وہ کہاں کٹھے پہنچڑو ہے، تو جنید بغداد موٹا بزرگ تھا اولیاء تھا، تو فرمایا کو موٹو پہنچڑو قید کے جہنم نے موٹے کھڈے میں، جہنم نے موٹے کھڈے میں پہنچڑو ہے۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایسے ایسے مکار بدماش ان کی زمانے میں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں تو ہونا آسان ہے، ہر ایک ولی بن جاتا ہے، میدان صاحب کھلا دیکھتا کہ ٹھیک ہے یہ بیچارے جاہل آدمی ہیں، اب ان کو کرشے میں بتاؤں گا، ارے ایسے کرشموں والوں کو بولو کہ ایک دن ہماری حاضری میں کر کے دیکھو، بولا ہماری حاضری میں کر کے دیکھو، بتاؤ کہ بلا کڑھائی میں تیل جو ہے گرم کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں ڈالو، بلا پہ جلتے کہ نہیں جلتے، بلا ہماری حاضری میں کوئی اعلان کر دو ان کو، بولے ایسے ایسے بدماشوں کو اعلان کرو، ان کو شرم آنی چاہیے، اگر وہ مسلمان ہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، حرام خور کو، ایسا ڈھونگی پاپی مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر کے انہیں عقیدے اور ان کی محبتوں میں خلل ڈالتا ہے، شرم نہیں آتی ان کو؟ ایسے دھوکے بازوں کے چکر میں کبھی مت آنا، اللہ کے رسول کی شریعت ہمارے لیے بہت وزنی ہے، ہمارے لیے آئینہ ہے، کانچ ہے ہمارے واسطے، بس کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، یوں کہیں نہیں جانے کا، بس شریعت پاک مصطفیٰ ہمارے لیے بہترین نسخہ ہے، یہ بس اسی نسخہ کے دیکھ کے چلو گے تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ۔ کئی آتے ہیں دجال آئے گا، دجال آخر زمانے میں ایک دجال آئے گا، 40 دجال آئیں گے اس دنیا میں، کتنے؟ 40 دجال، کافی تو آ چکے ہیں، لاسٹ میں ایک دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اندھوں کو ہاتھ پھیرے گا تو وہ اس کی آنکھ ہو جائے گی، کوئی برس کی بیماری ہوگا اس ہاتھ پھیرے گا تو تندرست ہو جائے گا، تو کیا وہ دجال کیا جنت میں جائے گا کیا؟ پھر شمع بازی اور کیا ہے؟ دجال بڑا کذاب ہے، ہمارے پیارے معمول نے فرمایا کہ بھئی اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی۔ بولو ایسے بھی دنیا میں آئیں گے، لیکن بہت بہت
یہ جو وقت گزر رہا ہے بہت فتنے کا وقت ہے، ایسے فتنوں سے مہربانی کر کے آپ بچے رہنا، بچے رہنا۔ شریعت مسلمات پڑھو 5 وقتہ، درود شریف کی تسبیح پڑھو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھو، ہمارے لیے کافی اور کافی ہے بس۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ مداری جو ہے نا ڈم 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 کرے جو گھومتے ہیں، ابھی تو نہیں گھومتے ہیں، پہلے ہر گاؤں گھومتے تھے، وہ اتنی ڈولکی ہوتی ہے ڈم 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 بس کرتے، لوگ گاؤں کے جمع ہو جاتے، سب بیٹھ جاتے چکرا لگا کے، اس کی پائے کی ڈنڈی ہوتی ہے اتنی، اور دوسرا اتنا کوئی اتنا کوئی ہوتا ہے اس کا منتر کیا ہوا، اور یہ بٹھائے گا، بٹھانے کے بعد میں کہے گا دیکھو بھائی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بھائی لنگر بیڑی کا کاغذ ہے، کہے گا بولو بولو لنگر بیڑی جو کاغذ ہے، وہ لنگر بیڑی جو کاغذ تھا ٹھو یہ کہڑو رنگ ہوئے، لال رنگ ہوئے، پہلے تو لال رنگ تو ہمیں ٹھا نہیں ہے بھائی، ابھی لال ہے، بتائے گا کیا ہے کہ لال کاغذ ہے لنگر بیڑی کا، ٹھیک ایسا کرے گا، کرتا نہیں کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے کسی دیکھا ہوگا، میں نے بہت دیکھا ہے، ایسا کر کے چھو ایسا کر کے پورے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے وہ نظر پہ وہ کیا ہے نظر بندی کر دیتا ہے بس، ہم کو کیا نظر آئے گا اب کھلے گا، کیا ہے بھائی 100 روپے کا نوٹ ہے، کیا ہے لال بیڑی کا لنگر کا کاغذ، وہ کیا بدل گیا، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 100 روپیہ ہے، اور اس بھکاری کو بولو اگر تو لنگر کاغذ میں تو 100 روپیہ بناتا ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے کم وقت، گھر گھر در در جاتا ہے، گاؤں کو جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، وہ پھر کہتا ہے مجھے دو، کوئی روپیہ دیتا ہے، کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کر کے مانگ کے چلا جاتا ہے۔ اب لنگر بیڑی میں 100 روپیہ بنانے والا اس کو بولو تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت کیا تجھے، صحیح ہے؟ تو ایسے کرشموں میں ہمیں کبھی نہیں آنا ہے، بہت سمجھ کی بات ہے، دھیان رکھو، ایمان کو مضبوط رکھو، ایسے ڈلمل پھلمل کے پیچھے مت پڑو، مہربانی کر کے۔ ایسے کرشمے والے کئی آئیں گے ہمارے اس علاقے میں، آتے ہیں، ہر جگہ پہ آتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے پیچھے یا ان کے کرشموں میں کبھی نہیں آنا ہے۔ آپ اللہ اس کی رسول کی ذات پہ ایمان رکھ کر کے درود شریف 5 گانا نماز پڑھو، اللہ توفیق دے، اللہ اللہ کرو، انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، غوث پاک کے وسیلے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کو خاص ذہن میں بات رکھے، یہ تو علم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء سے مراد کیا ہے؟ اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ، جو عالم دین بھی ہیں، عالم شریعت بھی ہیں، یہ انہیں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک گوشت نہیں کھایا کوفے کے بازار کے قصائیوں کا، کیا تھا یہ خوف نہیں تھا کہیں حرام ہمارے پیٹ میں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ پناہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ ارے سرکار غوث اعظم یہ تیل میں ہاتھ بھگونے والے خود کو ولی کہلاتے ہیں، مردود۔ سرکار غوث پاک کی طرف چلے جاؤ نا آپ۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب گلستہ میں سرکار غوث پاک کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم جو کل اولیاءوں کے سردار ہیں، یہ امام الاولیاء ہیں، امام الاصفیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک مظہر ہیں، غوث پاک جیسی ہستی۔ کعبہ شریف کی میں نے دیکھا،
فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جو طواف کی جگہ ہے اس زمانے میں وہ ابھی تو سنگ مرمر سب بچھا ہوا ہے، اس زمانے میں سب پتھریلے میدان تھا یہ، تو پتھریلے میدان پر سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا کریم تو تیرے فضل سے اس عبد القادر کو دنیا میں بخش دینا، اگر نہیں تو اللہ پناہ رکھے اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نیکوں کے درمیان میں عبد القادر کو اندھا ہو کے اٹھانا۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں یار، ایسے غوث اعظم کعبہ شریف کے طواف کی جگہ پر سر مبارک رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، مولا عبد القادر کو بخش دینا دنیا میں۔ اب آپ خود دل پہ ہاتھ رکھو، بولا عبد القادر جیلانی کیا دنیا میں آ کر گناہ کرتے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہر گناہ سے۔ ارے یہ تو غوث اعظم محبوب سبحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر عتم تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی کیسی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تو قیامت میں عبد القادر جیلانی کو اندھا ہو کر کے اٹھانا مولا، کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں دنیا میں آخرت کے میدان میں۔ اور یہ کم وقت دنیا میں آ کر کے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر کے کفر و شرک میں ڈال کر کے خود تو گئے جہنم میں اور لوگوں کو جہنم میں جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی مبارک پاک راہ پر ہمیں چلنا ہے، غریب نواز کی راہ پر چلنا ہے، با یزید بستامی کی راہ پر چلنا ہے، نظام الدین اولیاء کی راہ پر چلنا ہے، بس وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ علماء اولیاء اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو بغیر علم کے کوئی انسان ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور ولایت کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی انسان کے لیے، انسان بننے کے لیے علم کی عالم ہونا، علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک محفلیں جو ہم کو نصیب ہوئی ہے، اس میں ہمیں یہی تربیت تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی سدھریں، ہم بھی نیک بنیں، ہم بھی شریعت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں ہماری حاضری قبول ہو۔ تو یہ محفلوں کی برکتیں ہمارے لیے اس طریقے کی ہے، ان محفلوں کی آپ قدر کریں۔ ماشاءاللہ بار بار آپ کو مبارک ہو جو اتنی ساری پبلک ماشاءاللہ اس محفل پاک میں کمیٹی والوں نے، کیسر پور والوں نے دعوتیں دی، سب آئے محفل میں بیٹھے، ابھی تک جم کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے، رب کریم ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ نیک نمازی بنائے، خوف خدا والا بنائے، ایسے مکاروں سے خدا ہمیں بچائے، ہمارے ایمان پر اللہ خاتمہ کرے، ایمان کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے رزق روزی حلال میں اللہ خوب برکتیں دے، ہماری مسجدوں مدرسوں کو آباد رکھے، اللہ توفیق دے۔ اللہ پاک جل شانہ مریضوں کو شفا عطا فرمائے، بے اولاد کو صاحب اولاد فرمائے، با اولاد کے اولاد کو نیک صالح فرمائے، جو بیچارے اولاد نرینہ سے محروم ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، دارین کے صلاح فلاح خیر برکتوں سے مالا مال فرما، مرضوں قرضوں دردوں آفتوں بلاؤں سے اللہ شفا عطا بچا، شفا کاملہ عطا فرما، جو بیچارے مبتلا ہیں مولا انہیں معاف فرما دے، پروردگار اعلیٰ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے، جتنی ساری مشکلیں تکلیفیں دور فرما دے، جملہ عالم اسلام مسلمانوں کا خیر فرما،
ان کی جان، ایمان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر علاقے کو باطل فرقوں سے، باطل عقیدے والوں سے بچا، ان کی بے فرما، مذہب اہل سنت جماعت کا بول بالا فرما، اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا کریم تمام ان بد عقائدوں کے شر سے ہمیں بچا، ان کی تمام ناپاک کوششوں کو ناکام فرما، حکومت کے تشدد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، حاسدوں کے حسد سے، ہر شر شیاطین سے، حکومت کے تشدد سے ہمیں پناہ میں رکھ، کیونکہ ناپاک منصوبوں کو ناکام فرما۔ اسلام مسلمان ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو فرمایا اللہ، ہمارے ملک کو امن والا، چین والا فرمایا اللہ، مظلومیت کی شکار سے بچا، ایمان کی سلامتی، نبی، آل نبی، صحابہ کرام، چار یار، جملہ تیرے نیک بندوں کی محبت صحبت نصیب فرما، جنہوں نے یہ خرچ کیا، جنہوں نے یہ محفل سجائی، اے اللہ ان کی خدمات کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم اس خطے کو خطہ نور بنا، تیرے محبوب کے صدقے میں تمام اس علاقے والے کو، جتنے سارے اہل سنت جماعت کے ہیں، ان کو خوشحال ایمان کے ساتھ، رزق روزی حلال کے ساتھ خوشحال بنا، انہیں نیک نمازی بنا، شریعت و سنت کا پیرو بنا، ہمارے نوجوان نسل کے جذبوں کو سلامت رکھ یا اللہ، تو رحم و کرم کی نظر فرما دے مولا، تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے اہل اولاد کو نیک صالح فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مولا کریم ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔